مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا، پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ثعلبہ بن حاطب کا یہ قصہ ہے جس کے بارے میں مطلب اختلاف علماء کا، بعضوں کے نزدیک منافق ہو گیا تھا۔ تو ثعلبہ بن ابی حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ ان کی صحابیت پر اتفاق ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے مال کی محبت کیسی، مال جب پھٹا ڈال دیتا نا تو کتنا اس کو دور کر دیا۔ اس نے اڑی کی کہ ضد کی کہ مجھے مال ملے مال ملے مال ملے، تو جب سرکار نے دعا کر دی کہ جاؤ، پہلے تو منع کیا کہ تھوڑا اچھا جس کا تو شکر ادا کر سکے، زیادہ نہیں اچھا جس کا تو شکر نہ ادا کر سکے، یہ نہیں مانا، ضد کی، تو دعا کر دی، مال مل گیا، لیکن جو حشر ہوا اس کا آپ نے دیکھا انجام مال کا۔ اس کو محبت ہو گئی زکوٰۃ کے مسئلے میں پیچھے ہٹ گیا، اور پھر دینے آیا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا مت لو۔ اس لیے وہ دعا کے لیے کبھی بھی، یعنی کہ کسی ایسے شخص کے پاس یا بزرگوں کے پاس بھی اپنی بات کے لیے ضد کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ بس ایسی دعا کر دو کہ اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو وہ کرے، میں یہی میرا ہو جائے، یہی میری شادی ہو جائے، یہ دعا نہیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کہ اگر قبولیت کی گھڑی ہوئی اور قبول ہو گئی اور وہیں شادی ہوئی، گھر نہیں چلا، پھڈا ہوا، اور یا کچھ اور ہو گیا، بعض اوقات ایمان بھی چلا جاتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، ایسی جگہ شادی ہو جاتی ہے کہ وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے بزرگوں سے لے کر، ایک شخص بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا محدث تھا، بڑا علامہ تھا، اس کا نام آپ کو یاد بھی ہوگا، ہاں وہ ہے واقعہ۔ تو اس نے وہ کسی جگہ اس نے شادی کرنے کی ترکیب کی۔ وہ لڑکی جو تھی بد مذہب تھی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بد مذہب ہے، میں اس کو اپنے مذہب پہ لاؤں گا، توبہ کراؤں گا۔ جو لوگ بد مذہبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بولتے ہیں ہم بہت پکے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک عقیدے کا تو پتہ نہیں ہے، ایک عقیدہ اگر پوچھ لیا جائے نا کہ بھئی اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، چلو وحدانیت کی تعریف کیا ہے، تو پھر بغلے جھانکے گا یہ تو پتہ نہیں ہے، تو اب کیا تم کو پھر پتہ کیا ہے؟ تو بس خالی بولتے ہیں بہت پکے ہیں، اور پھر دوستی رکھتے ہیں، پھر دوست گھسیٹ کر خود تو جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی کھینچ لیتا ہے معاذ اللہ۔ تو خیر اس نے، وہ تو تھا واقعی عالم تھا، بہت بڑا محدث تھا، نام ہے اس کا، تو وہ ایک بد مذہب کی ترکیب لڑکی سے شادی کی کہ میں اس کو کیا مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، میں اس کو سمجھا دوں گا، اپنے اس میں توبہ کروا لوں گا اور لائن پہ لے آؤں گا۔ شادی ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا، یہ اس کو کھینچنے کے لیے گیا تھا، خود کھینچ گیا۔ اس نے ایسی ترکیب کی، ایسا لٹو ہوا اس کا یہ کہ اس نے اس ملا کو اپنے مذہب کا کر لیا، گمراہ کر دیا اس کو، ہے نا غیبت کی تباہ کاری واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس بری صحبت سے بچائے، ضد سے بچائے کہ میرے کو بس یہیں شادی ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میری یہی نوکری لگ جائے، بس میں یہی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرا یہی بس وہ ہو جائے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حق میں بہتر فرما کہ ہم نہیں جانتے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی،
تو قرآن کی صاف آیت ہے اس پر، تو اس میں بہت ذہن بنتا ہے ضد کرنے والوں کا، پھر روتے بھی ہیں، بدزن بھی ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، چھوڑو یار کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے اپنے پیر کی بیت توڑ ڈالی اور میرے پاس آ گیا کہ میرا وہ کام وہ پیر صاحب نے بنایا نہیں، سمجھے، وہ بس میں اس لیے آپ کی، تو میں نے بولا تم نے بیت توڑ دی یار اس کام کے لیے، اور میں بھی تمہارا کام نہیں بناؤں گا، اس لیے بیت مت کرو میں تمہارا کام بناؤں، میں تمہارا کام میں بھی نہیں بنا سکتا۔ لیکن وہ بہرحال اس نے میری بیعت تو کر لی، پھر بیچارے کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ کہ پیر اس لیے تھوڑی پکڑا جاتا ہے کہ وہ تمہارا کاروبار چمکا دے یا تمہاری نوکری پکی کروا دے یا تم کو بانڈ لگ جائے، کوئی انعام لگ جائے۔ پیر آخرت کے لیے پکڑا جاتا ہے، وہ تو ضمناً کوئی دنیا کا فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بس یہ جہالت ہے یار، دنیا 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 ہائے دنیا ہوئے دنیا، دنیا ہوئی کس کی ہے؟ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، سب یہی درا کا درا رہ گیا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں بھی دعا کے تعلق سے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جب کسی دعا میں کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، تو اس میں دل برداشتہ نہ ہوا کریں۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ بدزن، اللہ سے بدزن ہو جاتے ہیں، ایمان دے بیٹھتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ظالم بول دیتے ہیں، ہم پر رحم نہیں کرتا، ہم اتنی تکلیف میں، ہمارا خیال نہیں کرتا، کفریات ہیں، ایمان برباد ہو جاتا اللہ پر اعتراض کرنے سے۔ تو کر بیٹھتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر کر رہا ہے، جو یہ تم کو تکلیف ہے تو اس سے بڑی تکلیف سے اس نے بچایا ہوا ہے، یہ ذہن بناؤ۔ نعوذ باللہ وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے۔ ہم ظالم ہیں تو کبھی بندے پر ظلم کرتے ہیں، کبھی اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ جو گناہ کرتا ہے بھلے بندے پر وہ ظلم نہیں کر رہا، اپنے گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو ہر صورت میں ہم ظالم بن رہے ہیں کہ دوسرے کو ستائیں تو ظالم، گناہ کریں تو ظالم، ان مانو کر دونوں صورتوں میں ہم ظالم بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں طرح کے ظلموں سے محفوظ فرمائے۔ تو سب کے سب اسلامی بھائی یہ ذہن بنا لیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے کہ اب انشاءاللہ ضرور بھی ضرور زکوٰۃ پوری نکالا کریں گے۔ اب روزے کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو سب اسلام بھائیوں کے چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھا کریں۔ آئیے سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت بھی سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد تھی، اور مشہور مؤرخ
حضرت واقدی علیہ رحمت اللہ القوی کے پاس کچھ نہ تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ رقعہ بھیجا. علوی دوست، علوی سمجھتے کون کون؟ علوی کون ہوتا ہے؟ نہیں پتا، سب کو نہیں پتا. تو سید بھی تو حضرت علی کی اولاد ہے. علوی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں، حیاتی میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دوسری شادی کی سرکار نے اجازت نہیں دی تھی، منع کیا تھا. مالک الحکام ہے، حالانکہ 4 کی اجازت ہے ایک ساتھ، لیکن ان کو منع فرمایا ہوا تھا. پھر جب سیدہ خاتون جنت پردہ فرما گئیں، پھر مولا مشکل کشا نے اور شادیاں کی. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حسنین کہتے ہیں. حسنین نہیں، حسنین کریمین. تو ان دونوں شہزادوں سے جو اولاد ہوئی نا، یہ سید کہلائے. اور یہ بھی سرکار مالک الحکام ہے، اللہ کے نسل باپ سے چلتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل بیٹی سے چلی ہے. مرضی کا مالک ہے، آقا ہے ہمارے، یہ جو فرمائے وہی شریعت ہے. الحمدللہ. یہ یہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا ایسی ٹھوکر کھایا کہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک. خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو اب مولا مشکل کشا کی دوسری شادیاں ہوئی، ان سے جو اولاد ہوئی اور ان سے جو اولاد اب چلی آ رہی ہے، سب علوی کہلاتے ہیں. سید نہیں ہے، یہ علوی. تو یہ ضمناً میں نے معلومات کا مدنی پھول پیش کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک علوی نہیں ہے، علوی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ رقعہ، عریضہ یا چٹھی، رقعہ بھیجا. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1000 درہم بھیجیے. چنانچہ اس علوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی علیہ رحمت اللہ القوی کے ایک دوست کا رقعہ حضرت واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف آ گیا. رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے. حضرت واقدی علیہ رحمت اللہ القوی نے وہی تھیلی وہاں بھیج دی. دوسرے روز وہی علوی دوست جن سے حضرت واقدی علیہ رحمت اللہ القوی نے قرض لیا تھا، اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقدی علیہ رحمت اللہ القوی سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقدی علیہ رحمت اللہ القوی کے گھر آئے. علوی کہنے لگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا رقعہ آیا تو میں نے یہ 1000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رقعہ لکھا کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض بھیج دیجیے. انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی. تو پتا چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی. یعنی گھوم پھر کر پھر اسی بھیجنے والے کے پاس تھیلی پہنچ گئی. پھر کیا ہوا؟ ان تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے. اسی رات حضرت سیدنا واقدی علیہ رحمت اللہ القوی کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا انشاءاللہ عز و جل کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. چنانچہ دوسرے روز
امیر یحییٰ برمکی نے سیدنا واقدی علیہ رحمت اللہ القوی کو بلا کر پوچھا، میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا، کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا واقدی علیہ رحمت اللہ القوی نے سارا قصہ سنایا تو یحییٰ برمکی نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں کون زیادہ سخی ہے، آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور 20,000 ان دونوں کو دیے، اور مزید کیا حضرت سیدنا واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو قاضی بھی مقرر کر دیا۔ تو یہ ایثار اور سخاوت ان حضرات کی تھی کہ رمضان کے لیے اخراجات کی ضرورت تو تھی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ایسا ایثار کر دیا تینوں نے مل جل کر کہ ان کو مطلب ہے کہ 1,000 کے بدلے 30,000 اور 20,000 مل گئے۔ کیا بات ہے مدینے کی! اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلا کہ خواب میں جا کر زیارت سے نواز دیا۔ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 577 پر یہ حکایت موجود ہے، جو یہ کتاب علامہ نبہانی قدس سرہ نورانی کی ہے۔ بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آقا کی سنت داڑھی شریف بھی سجا لیجئے کہ داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام۔ امامہ شریف بھی مستقل سجا لیجئے کہ حدیث پاک میں امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ صلہ رحمی کی بھی نیت کر لیجئے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ جوڑنا یہ واجب اور رشتہ توڑنا حرام ہے۔ اور چاند رات کو مدنی قافلوں کا بھی سلسلہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 20ویں شب عشرۂ مغفرت کی جدائی کے لمحات، عاشقان رسول پر غم رمضان کی کیفیت، مناجات کا سلسلہ۔ آج مناجات کی کیفیت ہے، غم رمضان کی کیفیت ہے، عاشقان رمضان آج بیتاب ہیں۔ آئیے ان مناظر کو دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی ناظرین کی ایک تعداد امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وہ گجرات والے لگتا ہے انتظار کر رہے ہیں، بابا کچھ ہم سے بھی 2 باتیں کر لیں گے۔ گجرات والوں تو ابھی کیا میں ان سے باتیں نہیں کر رہا ہوں؟ ایسے وہ آپ ڈائریکٹ کرتے ہو نا، گجرات والوں ہر شہر میں آپ نے کچھ نہ کچھ یوں مطلب ان سے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ماشاءاللہ گجرات کے سائیں بھائیوں سے یہ یہاں او بی وین پہنچی ہے ہماری مدنی چینل کی، تو یوں گجرات والے اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ورنہ یوں تو جگہ جگہ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہوگا، تو یہ خوش ہو رہے ہیں۔ چلو میں بھی ان کی دل جوئی کی نیت سے ہاتھ ہلا رہا ہوں۔ جی آیا نو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک حکمت عملی کا مدنی پھول آپ کو دیتا ہوں. جیسے وہ پہلے تو ان کو جوش آ گیا نا, تو یہ نعرے لگاتے ہیں, لگا رہتے ہیں نعرے, اپنے فوراً روکیں گے تو ان کو جوش بڑھ جائے گا. الانسان حریص فیما منع. پھر میں ایسے موقع پہ انتظار کرتا ہوں کہ تھک جائے. جب آواز مدھم ہوتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اپنے ان کی سیل جو ہے نا مک گئے, ہم سیل ویک ہو جاتے ہیں, تو یہ ٹھنڈے ہو گئے. یہ سب کے لیے حکمت عملی کا. میں اپنے قریب بھی کھڑا ہوں, بعض ایک دم لپٹ جاتے ہیں, یا تو ان کو کھینچتے ہیں نا, تو میں بھی کھینچتا چلا جاتا ہوں. تو میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ چھیڑو میں کر لے, تو جو کرتا ہے ابھی, کیونکہ آپ پکڑو گے اس کو تو جوش بڑھے گا, اس کا میں پھنسوں گا. تو پھر جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوز ہو جاتا ہے, یا شاید انتظار کرتا ہے کوئی میرے کو جدا کرے تو اچھا ہے, تو پھر اس کو چپ کرو تو پھر ہٹ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماشاءاللہ گجرات والے آج بڑے چمک رہے ہیں. سب اماموں کا بڑا اہتمام کیا ہے بیچاروں نے. چادریں دھوئی, دھلوائیں. جنہوں نے مہندی لگانے والے فریش مہندی لگا کے آئے ہوں گے آج کے لیے کہ اس اسکرین پر خوب چمکیں گے. اب خدا بہتر جانے انہوں نے نیت کیا کی ہے, اسکرین پر چمکنے کے لیے نیت کی ہے یا کوئی اور صحابہ کرام کی سنت ہے اس لیے مہندی لگائی ہے, خدا بہتر جانے. کیونکہ ہر عمل کی نیت کرنی ہوتی ہے, اسکرین پر آنے کے لیے بھی نیت کرنی پڑتی ہے. یہ لاکھوں افراد دیکھیں تو اب یہ کیوں دکھا رہا ہے اپنے آپ کو, میں نیت ضروری ہے. کیوں آگے بیٹھا ہے, اس میں نیت ضروری ہے. اگر اپنی عزت کے لیے وی آئی پی بننے کے لیے اور ذرا یوں کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو پھر وہ رسکی ہے معاملہ. بہت وہ شوق ہوتا ہے, بیچارے مرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے کہ ہم کو کوئی آگے بٹھائے تاکہ اسکرین پر ہم بھی نظر آئے اور دنیا ہم کو دیکھے. ویسے اسکرین نہ بھی ہو تب بھی آگے بیٹھنے کو جی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی اچھی نیتیں ہو سکتی تو آگے بیٹھے, اچھی نیتیں نہیں ہو سکتی تو پھر خود غور کر لے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھی نیتیں وہ ہوں کہ جو واقعی اچھی ہوں, خالی من کو منانے کے لیے نہیں. خالی نیتیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو تو وہ نہیں ہوتی. نیت تو اللہ کے لیے کرنی تھا, ثواب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے تو معاذ اللہ دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی نیت کرے, وہ جھوٹی نیت کر لے, یوں تو یوں تو یوں تو یوں تو یوں نہیں. سچی نیت کہ جو مطلب ہمیں ثواب دلا سکے. تو اللہ کرے کہ گجرات والوں نے اچھی نیتیں کر کے خوب آج امام بڑھائے ہوں, خوب چادریں بڑھائی ہوں, دو کے پریس کر کے وہ کڑک چادریں لگائی ہوں. اب جو انہوں نے نیت کی ہو, جیسی نیت ویسی مراد. نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. یہ مدنی پھول ساری دنیا کے ناظرین کے لیے بہت کام کا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اچھی ہوگی ثواب ملے گا, نیت بری ہوگی تو پھر اس کے مطابق اس کے برائی, ہلاکت, گناہ جو بھی ہوگا اس کا ترتب ہوگا. اور اگر فی نفسی وہ کام مباح ہوگا تو نہ اچھی نیت نہ بری نیت, تو پھر اس پر نہ ثواب نہ گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو گجرات والوں نے کتنی دیر وہ مدنی مذاکرے میں شریک ہونے کی, اچھا وقفہ مدینہ, ماشاءاللہ. تو آخر تک رہیں گے نا جب تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے گا, یا سحری کی مجبوری آ گئی, اتنی دیر ہو گئی, کیونکہ ان کے یہاں سحری میں اور باب المدینہ میں تقریباً میرا پونڈ گھنٹے کا فرق ہوگا. گجرات اور ہمارے یہاں اچھا آدھے گھنٹے کا فرق. تو اس حساب سے اگر ہم نے لیٹ کر دیا اور اس کا چلے جانا اب ختم ہو, اتنی گنجائش کے ساتھ آپ نے آخر تک تشریف رکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو خصوصی مدنی پھول بھی انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہاتھ اٹھا کر اپنے عزم کا اظہار کریں گجرات والے اسلامی بھائیوں. ہمارے یہاں ایک چٹھی ملی ہے, ویسے تو انشاءاللہ کئی ہوں گے سے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ
کے اسلامی بھائی جو کہ حلقہ نمبر 16 کے ہیں اعتکاف میں، 30 دن کا اعتکاف کیا انہوں نے، ان کے بارے میں ہے کہ پچھلے پورے سال انہوں نے روزے رکھے اور سحری افطاری میں پیٹ کا قفل مدینہ لگایا، اور اس سال جمعہ پیر شریف کے بھی روزوں کی مضبوط ترکیب تھی، تمام جمعے اور پیر بھی انہوں نے روزے رکھے اور بھوک سے کم کھایا تھا، اور نگاہیں نیچی کر کے بات کرتے ہیں، اور 12 ماہ کے مسافر بھی ہیں، 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بھی ہیں۔ انہوں نے رمضان سے پہلے نیت کر لی تھی کہ رمضان میں موبائل فون استعمال نہیں کروں گا اور رجب شعبان کے روزے بھی رکھے، صرف 2 روزے چھوٹے۔ اب تک انہوں نے تمام مدنی مذاکرے جو رمضان میں ہوئے ہیں 2 زانوں بیٹھ کر سنے، حتی الامکان انہوں نے نیت کی ہے کہ چاند رات کو دوبارہ 12 ماہ پیش کروں گا اپنے والدین کی اجازت لے کر۔ اب تک ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھی ہیں۔ ہو گجرات میں تو کوئی دکھا ویسا؟ زیارت کروانا میں نہیں، میرے سامنے وہ نہیں ہے، کسی نے پرچی دی اور مناسب نہیں ہے، وہ بیچارے کہیں ریاکاری کا بھی خطرہ ہوتا نا۔ اپنا نام بھی نہیں لکھا، ماشاءاللہ۔ یہ لو ایک اور کارنامہ آ گیا اسلام بھائی کا۔ آج 7واں روز ہے کہ سلام کا جواب ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ اور عربی دعاؤں کے علاوہ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، سوائے ایک مرتبہ کے کہ ایک اسلامی بھائی مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہے تھے، انہیں منع کیا تھا، اور ایک مرتبہ صرف مرحبا کہا، سبحان اللہ۔ نہیں تو یہ نیکی کی دعوت دینا تو خاموشی سے افضل ہے، ماشاءاللہ۔ انہیں بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، محتاط اور سمجھدار، کہ شرعی مسئلہ تھا تو بتا دیا۔ روزانہ نمبر 2 انہی کا یہ پورا کارنامہ ہے۔ روزانہ آدھی روٹی کا معمول ہے اور چاول آدھی روٹی سے بھی کم کھانے کی ترتیب ہے، کہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں سحری میں روٹی ہوتی ہے اور افطاری میں چاول، افطاری کے کھانے میں جو مغرب کے بعد کھایا جاتا ہے، عرفاً اس کو افطاری بولتے ہیں، اگرچہ اصل میں افطاری وہی ہوتی ہے کہ جو ہم اذان کے ٹائم پہ پانی پیتے ہیں نا یا کھجور کھاتے ہیں، وہ افطاری ہوتی ہے۔ مزید لکھا ہے انہوں نے، میرا وزن 15 شعبان سے پہلے 73 کلو تھا اور اب کم ہو کر 65 کلو ہو گیا ہے، یعنی 8 کلو کم ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر انہوں نے 8 کلو کم وزن کر لیا اپنا، 1 مہینہ 5 دن۔ اب تک کے تمام مدنی مذاکرے لکھنے کی ترکیب ہے اور اب تک 600 سے زائد صفحات لکھ چکا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی حب یا سے بچائے اور استقامت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ اردو کی لکھائی، سلام لکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ یعنی کہ اچھے پڑھے لکھے یا یعنی کہ سمجھدار لگتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ مدنی بھی ہوں، ماشاءاللہ۔ مرحبا، اللہ اور برکت دے، حب جا سے آپ کو بھی بچائے، آپ کے صدقے مجھے بھی بچائے اور ہم سب کو استقامت دے۔ اور یہ جو آپ نے کیا نا، یہ رمضان کی بے شک برکتیں ہیں، ان برکتوں کو ہمیں مستقل نبھانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ میں ان کے لیے بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر آ گئے نا کنز الایمان پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ عنقریب مجھے پتا چلا کہ کچھ کنز الایمان تحفے میں ملنے والے ہیں مجھے، ابھی منظر عام پر آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ، تو ان کو بھی پیش کروں گا، اللہ کرے مجھے یہ سب یاد رہ جائے۔ ان کا حلقہ نمبر، نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں ان کے حق میں بہتر یہی مجھے لگا کہ میں ان کا نام نہ لوں، کہ اس میں بھی ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ مجھے اس
کی قسمت پہ رش کا رہا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ، مجھے اس کی قسمت پہ رش کا رہا ہے، عمل کا جسے ایسا جذبہ ملا ہے، عمل کا جسے ایسا جذبہ ملا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ رش کا رہا ہے۔ بارک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، 1432 ہجری اوبی وین کا جدول ہمارا یہاں ختم ہوا، مگر ہماری زندگی کا سفر جاری ہے۔ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، مدنی انعامات کے ساتھ وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کو معمول بنائیے اور مسجد برو تحریک میں عملی طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو،